بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف کی تسبیح 1 سال سے زیادہ جاری رکھنے سے کیا تبدیلیاں آپ کے مزاج میں، آپ کی شخصیت میں، آپ کی زندگی میں اور حالات زندگی میں سب سے بڑھ کر آپ کے باطن اور ظاہر میں کیا آتی ہیں، اسی چیز کا آج ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ تسبیح کی استقامت کا خفیہ راز بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ وہ لوگ جو درود شریف کو تسبیح پر پڑھنے کے عادی ہیں اور اپنے اس معمول کو جب وہ 1 سال تک یا 1 سال سے زیادہ دیر تک جاری رکھتے ہیں تو ان کی شخصیت میں کیا انقلاب پیدا ہوتا ہے اور کیا وہ خفیہ راز ہے جب تسبیح کی استقامت پر آپ قائم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تسبیح چاہے وہ دانوں والی ہو یا کاؤنٹر تسبیح ہو، جو شخص اس چیز پر استقامت کے ساتھ قائم ہوتا ہے نا کہ اس نے ایک تعداد فکس کی درود پاک پڑھنے کی اور روزانہ وہ تسبیح پر اہتمام کے ساتھ، ادب، یکسوئی، توجہ کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر فکر کے ساتھ اس تعداد مقررہ کو پوری گن کر تسبیح پر پڑھ لیتا ہے اور یہ معمول اس کی زندگی میں قائم رہتا ہے 1 سال تک یا اس سے زیادہ، تو سب سے پہلی جو تبدیلی آتی ہے آپ کے اندر وہ یہ کہ آپ کی جو تسبیحات ہیں، چاہے وہ پھر کوئی بھی ذکر ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی وظیفہ ہو، وہ انتہائی پاورفل ہو جاتی ہیں، انتہائی طاقتور ہو جاتی ہیں آپ کی تسبیحات، آپ کے عمل، آپ کا ذکر، اور اس قدر پاورفل کہ پھر جو آپ سوچتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ آپ کی شخصیت اس ذکر میں، اس وظیفے میں اس قدر ڈوب جاتی ہے کہ آپ کا سوچ، خیال، وہم، گمان پھر جو آپ کرتے ہیں ویسا ہی اللہ پاک فرما دیتا ہے۔ یہ 1 سال سے زیادہ جب آپ کوئی عمل تسبیح پر جاری رکھتے ہیں یا اس سے زیادہ عرصہ جب آپ جاری رکھتے ہیں اور اس معمول کو مستقل مزاجی کے ساتھ قائم رکھتے ہیں تو پھر یہ تبدیلی تو پہلی آتی ہے نا کہ آپ کی تسبیحات کو پاورفل بنا دیا جاتا ہے۔ دوسری جو آپ کی شخصیت کے اندر تبدیلی آتی ہے، درود پاک کو جب آپ تسبیح پر پڑھنا اپنا معمول بناتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ایک اور بات ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تو آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں نا، آپ کی زبانوں پر درود پاک جاری ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنی فکس کی ہوئی تعداد کو تسبیح پر پڑھنا روزانہ کی بنیاد پر، یعنی مثال کے طور پر یوں ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی بندہ یا بندی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور وہ کاؤنٹر تسبیح پہ چاہے یا دانوں والی تسبیح پر روزانہ کی بنیاد پر بلا ناغہ استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی اس تعداد کو پورا کر رہا ہے تو پھر یہ تبدیلیاں اس کے اندر آتی ہیں۔ کیا تبدیلی آتی ہے کہ اس کے ارد گرد، اس شخص کے ارد گرد، اس کی شخصیت کے ارد گرد نور کے پلرز بن جاتے ہیں، ایک پروٹیکٹیو لیئر بن جاتی ہے اس کی شخصیت کے ارد گرد، اس کے باطن کے ارد گرد، اس کے ظاہر کے ارد گرد، اور وہ پروٹیکٹیو لیئر اسے ہر اس برائی سے بچاتی ہے جو اس کے علم میں نہیں ہوتی۔ وہ شخص اللہ رب العزت کی نگاہ میں آ جاتا ہے، اللہ پاک اس کی نگرانی اور نگہبانی فرماتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بھی اس پر خاص توجہ اور نگاہ کی جاتی ہے، اس کی براہ راست تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے باطن کی، اس کے ظاہر کی، خاص طور پر اس کی روحانیت کے اندر جو ایک روشنی پیدا ہوتی ہے وہ اس تسبیح کی استقامت کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ وہ انسان اپنے آپ کو واضح طور پر بدلتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اب وہ بدلاؤ کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر قسم کی منفی سوچ سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، ہر قسم کے منفی ماحول سے بچا رہتا ہے، بلکہ اسے محفوظ اللہ رب العزت کی طرف سے کر لیا جاتا ہے۔ جب وہ 1 سال سے زیادہ عرصے تک کوئی بھی چاہے ورد ہے نا، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی ذکر ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اسے اپنی رحمت کے حصار میں لے لیتا ہے۔ اور یہ تسبیح کی استقامت اس سینس میں ہے
کہ جب آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنی تعداد کو بڑی فکر مندی کے ساتھ پورا کرتے ہیں، پھر چاہے جو بھی آپ کے معمولات زندگی ہیں وہ آپ اس کو پورا کرتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے پھر آپ کا ذکر بھی ساتھ چلتا رہتا ہے، لیکن جب آپ اہتمام کے ساتھ تسبیح پر گن کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں نا، اور پھر 1 سال سے زائد عرصہ آپ کو گزر جاتا ہے، تو یہ چیزیں پھر آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، پروٹیکٹیو لیئرز بنتی ہیں، نور کے پلرز بنتے ہیں، روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کی خود نگہبانی اور نگرانی کرتا ہے، ہر اس برائی سے محفوظ کر لیا جاتا ہے جو انسان کے اپنے علم میں نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ درود پاک کو ایک لمبے عرصے سے پڑھ رہے ہیں انہیں تو یہ واضح طور پر اپنے اندر یہ چیزیں محسوس ہوتی ہوں گی کہ واقعتاً جب ان کو ایک لمبا عرصہ گزر گیا درود پاک کو پڑھتے پڑھتے، خاص طور پر تسبیح کی ہم بات کر رہے ہیں، جو لوگ گن کر تسبیح پر، چاہے پھر وہ کیسے بھی وہ پڑھتا ہو، گنتی کی تعداد کو پورا کرتا ہو، تو یہ چیزیں پھر اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، پھر اللہ پاک اس کی نورانیت میں، اس کی روحانیت میں اضافہ فرماتا ہے، پھر اس کی نگرانی کی جاتی ہے، پھر اس شخص کو ہر برے ماحول سے بچا لیا جاتا ہے، ہر قسم کی برائی سے محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور یہ چیزیں اسے اپنے اندر بھی محسوس ہوتی ہیں کہ واقعتاً یہ تبدیلیاں میرے اندر آ رہی ہیں۔ اب یہ تبدیلی یہ کہ سوچ بدلتی ہے، گمان بدلتا ہے، خیال بدلتا ہے، نیک باتیں ذہن میں آتی ہیں، نیکیوں کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے، منفی سوچوں سے انسان کو چھٹکارا حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے نا انسان کے اندر بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ میری جیسے نا اندر سے کوئی روحانیت کو نکھار مل رہا ہو، اور اس نکھار کا اثر پھر آپ کے ظاہر پر بھی، آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی پر بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ درود پاک کو یعنی تسبیح پر 1 سال سے زیادہ عرصے تک انہیں گزر چکا ہے درود پاک پڑھتے ہوئے، خاص طور پر وہ یقیناً ان باتوں سے ایگری کریں گے کہ آہستہ آہستہ ان کی شخصیت کو بدلا گیا ہے، نیکیوں کی طرف انہیں راغب کیا گیا ہے، مثبت سوچ کی طرف انہیں راغب کیا گیا ہے، اور بہت سارا جو ہے انقلاب ان کی شخصیت میں پیدا ہوا ہے۔ تو یہ استقامت کا راز ہے، تسبیح کو جب آپ مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، تو پھر یہ چیزیں آپ کی زندگی میں آہستہ آہستہ بدلتی ہیں۔ تو تسبیح پر روزانہ کی بنیاد پر جو آپ کی تعداد ہے نا، چاہے پھر وہ 100 مرتبہ ہے، چاہے وہ 313 مرتبہ ہے، چاہے وہ 1000 مرتبہ ہے، تسبیح پر روزانہ ضرور پڑھا کرے اس تعداد کو، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت سارا فیض جو ہے وہ ملنا یقینی ہو جاتا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ سر محشر شفاعت کے طلبگاروں میں ہم بھی ہیں، ہمیں بھی دیکھیے آقا، خطا کاروں میں ہم بھی ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔